پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے افغانستان کے حوالے سے چند انتہائی امپورٹنٹ باتیں کی۔ وہ کیا باتیں تھیں اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو افغانستان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو سچویشن ایوالو کرنے والی ہے، اس کے پاکستان پہ اثرات کیا ہوں گے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک انتہائی اہم سماعت ہوئی۔ شہباز شریف صاحب کا کیس تھا جس پہ حکومت نے اور نیب نے اپیل فائل کی ہوئی تھی۔ اس کیس میں کیا ہوا اور سڈنلی کیا کوئی مفاہمت ہو گئی ہے حکومت کی؟ بیک ڈور بھی رابطے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہیں یا کہ معاملہ کچھ اور ہے؟ اب انتہائی امپورٹنٹ آبزرویشنز اور اس حوالے سے جو سوالات اٹھے تھے کہ ایک ہی دن میں پٹیشن لگ بھی گئی اور ریلیف بھی مل گیا، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے کیا آبزرویشن دی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت میں ہم نیوز کی اینکر پرسن شفا یوسف زئی آج پیش ہوئیں اور وہاں پہ انہوں نے کیا فریاد کی انصاف کے لیے اور چند امپورٹنٹ آبزرویشنز چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی اس کیس کے حوالے سے کیا تھیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج ایک پریس کانفرنس تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی، مریم اورنگزیب صاحبہ اور مفتاح اسماعیل صاحب تھے اس میں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ایک سوال ہوا اس میں، اور معیشت کے حوالے سے جب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب چیزیں بتا رہے تھے تو سوال کیا تھا اور چیزیں کیا سامنے آئیں، اس سے بھی اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز آوان صاحب۔ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین، ایک شہید فوجی کے صاحبزادے بھی ہیں۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ناظرین، آج کی جو بڑی خبر ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، ہمارے سپریم کورٹ کے کورسپونڈنٹ حسن ایوب۔ اس سے پہلے کہ میں حسن ایوب سے سوال جواب کروں، آج جو سپریم کورٹ میں کارروائی ہوئی اور جو حسن ایوب نے ہی رپورٹ کی، اس کے چند اہم نکات کیا ہیں اس کارروائی کے، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جب یہ کیس شروع ہوا تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے سوال کیا کہ کیا شہباز شریف کا کیس سسٹم کے تحت مقرر ہوا یا خاص طور پر؟ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ درخواست اعتراض کے لیے مقرر ہوئی تھی۔ فیصلہ ہوا کہ اعتراض پر فیصلہ درخواست کے ساتھ ہی ہوگا۔ جمعے کو 9:30 بجے پر اعتراض لگا اور 11:30 بجے کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا اس حوالے سے آبزرویشن تھی کہ حکومتی وکیل کو ہدایت لینے کے لیے صرف 30 منٹ دیے گئے۔ ایک سال میں کتنے مقدمات کی جمعے کو 12 بجے سماعت ہوئی؟ جسٹس اعجاز الاحسن کا مزید سوال تھا کہ بتایا جائے کتنے مقدمات میں یک طرفہ ریلیف دیا گیا۔ ان کا مزید یہ بھی سوال تھا کہ ہائی کورٹ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ شہباز شریف کا نام کس لسٹ میں ہے؟ کیا اس طرح کا عمومی حکم جاری ہو سکتا ہے جیسا لاہور ہائی کورٹ نے کیا؟ جسٹس سجاد علی شاہ کا سوال تھا اس حوالے سے کہ فوجداری مقدمات میں ملزم کی نقل و حرکت کو کیسے محدود کیا جا سکتا ہے؟ ہائی کورٹ میں وفاقی حکومت کا موقف سنا گیا۔ فیصلے میں دیر ہو جائے تو مصیبت، فیصلے میں دیر ہو جائے تو مصیبت، فیصلہ جلدی آ جائے تو بھی مصیبت۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ اپیل میں عدالت پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا۔ عدالت وفاق کی اپیل کو وِد ٹرمز ختم کرے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کا بلیک لسٹ سے نام نکالنے کا فیصلہ مثال نہ بنے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا تھا کہ یہ رجحان بن گیا ہے کہ ملزم کو پکڑ لیتے ہیں۔ نیب ریفرنس میں 140 گواہان کے نام شامل کر دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کو جس انداز میں ریلیف دیا گیا وہ کسی کے لیے مثال نہیں بن سکتا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کا ٹرائل کرنے والے جج کا ہائی کورٹ نے تبادلہ کر دیا ہے۔ وکیل شہباز شریف نے کہا کہ احتساب عدالت کا نیا جج لگانے میں کیا مسئلہ ہے؟ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ نیا جج تعینات کرنے میں 3 سے 4 ماہ لگتے ہیں۔ اٹارنی جنرل کا مزید کہنا تھا کہ شاید شہباز شریف نہیں چاہتے کہ ان کا کیس جلدی نمٹ سکے۔ جج کو جس انداز میں وقت سے پہلے ہٹایا گیا اس پر حکومت کو اعتراض ہے۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ نئے ججز کی تعیناتی کے لیے نام بھجوا دیے ہیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ کا سوال تھا کہ کیا حکومت کو نئے ناموں پر اعتراض ہے، جس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ نئے ناموں پر اعتراض کے حوالے سے علم نہیں ہے۔ حکومت نے شہباز شریف کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ شہباز شریف کی عدالت کو توہین عدالت کیس کی پیروی نہ کرنے کی یقین دہانی۔ سپریم کورٹ نے احتساب عدالتوں میں خالی اسامیوں پر فوری تعیناتیوں کا حکم دیا، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے بھی حکومت کو ہدایات کر چکی ہے۔ حسن ایوب صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا
یہ آج بڑے انٹرسٹنگ ہوا کہ حکومت نے بھی اپنی اپیل واپس لے لی. شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی میں کنٹیمپٹ آف کورٹ اور باقی اس حوالے سے پروسیڈنگ پرسیو نہیں کروں گا. تو یہ کوئی مکمکہ بیہائنڈ دا سینز ہوا ہے یا کہ نارمل عدالتی کارروائی کا حصہ تھا یہ؟ دیکھیں ارشد صاحب، یہ اس کو کہتے ہیں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، ADR ہم اسے کہتے ہیں. یعنی یہ دو فریقین جو ہیں وہ آپس میں معاملے کو جو ہے وہ کورٹ سے باہر ہی جو ہے وہ اس کو حل کر لیں. لیکن آج کا جو تحریری فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 رکنی بینچ کا، جس کی سربراہی جسٹس اعجاز الحسن کر رہے تھے، تو اس فیصلے کو اگر آپ پڑھیں اور اس کا جو پیراگراف 7 ہے اگر اس پر غور کریں تو یہ تو بڑا واضح ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے شہباز شریف جو کہ قائد حزب اختلاف ہیں، ان کے بیرون ملک جانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ فیصلہ اسی کو کھڑا کر دیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آج تحریری حکم میں کہہ دیا ہے کہ احتساب عدالت میں جو ججز ہیں ان کی فوری تعیناتی کی جائے اور شہباز شریف کا جو ٹرائل ہے اس کو ایکسپیڈیشیسلی چلایا جائے. اب جب تحریری حکم آ گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کہ ان فیلڈ ہے، تو پھر 6 ہفتے کے لیے قائد حزب اختلاف شہباز شریف ملک سے باہر کس طرح جا سکتے ہیں؟ اگر وہ ECL سے اپنا نام نکلوا بھی لیتے ہیں تو پھر بھی یہ جو فیصلہ ہے یہی رکاوٹ ہوگا ان کے لیے. ان کو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ ہائی کورٹ جو ہے یا لاہور کا ہائی کورٹ ہو جائے یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو جائے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو جو ہے اوور رول نہیں کر سکتی. تو یہ بنیادی کوشچن ہے. اور جہاں تک سوال آپ نے جو آپ اٹارنی جنرل کی بات بتا رہے تھے کہ حکومت کو ان پر اعتراض ہے یا نہیں، تو میرے جو وزارت قانون کے ذرائع مجھے کنفرم کر رہے ہیں کہ جو نام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھیجے ہیں ان ناموں کے اوپر جو وزارت قانون ہے ان کو اعتراض ہے. اور جو میرے ذرائع یہ بات کنفرم کرتے ہیں کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے ان کی نیکسٹ منتھ، تو اس کے بعد نئے چیف جسٹس اپوائنٹ ہوں گے تو پھر وہ اپنے نئے نام بھیجیں گے. تو یہ اس وقت جو پہلے تو ایلیگیشن ہونی ہے کہ تعیناتی ہونی ہے احتساب عدالت میں، تو اس میں وقت لگے گا. پھر کیبنٹ سے منظوری ہونی ہے ان ناموں کی. تو ایک لمبا پروسیس ہے. شہباز شریف صاحب کو اب لمبا انتظار کرنا پڑے گا. اور اگر وہ باہر جانا چاہیں گے تو ایک ہی راستہ ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. ہائی کورٹس کے جو راستے ہیں وہ ان کے لیے ختم ہو گئے آج کے اس فیصلے کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. حسن ایوب صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا، جس کو کہ بہت سے قانوندان لائرز بھی کہہ رہے تھے کہ فوری اور سستا انصاف مہیا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کو، جس حوالے سے آنریبل سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے بھی سوال کیے، کیا یہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا یا کہ اس کو ریکارڈ میں اب آئے گا نہیں اور اس کو ایز اے پریسیڈنٹ استعمال نہیں کیا جا سکے گا؟ نہیں، اس کو تو دیکھیں وہ تو ایک انٹرم آرڈر تھا، ویسے بھی اس میں رپورٹ نہیں ہونا تھا. لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج اس بینچ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ عدالتی نظیر کے طور پر کبھی بھی استعمال نہیں ہو سکتا. تو اس کا رستہ بھی بند ہو چکا ہے اور وہ جو فیصلہ تھا انٹرم آرڈر تھا اور اس کو ایک قسم سے ایک طریقے سے کوش کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس کو کلعدم قرار دے دیا ہے. تو اس وقت شہباز شریف جو کہ قائد حزب اختلاف ہیں، جن کے باہر جانے کے حوالے سے بہت سی سرائیاں ہو رہی ہیں اور بہت سے جو سیاسی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے شہباز شریف نے تو باہر جانا ہی جانا ہے. تو میرے خیال سے ابھی وہ وقت جو ہے وہ کافی دور ہے. ہاں، اس کے لیے ان کو ٹرائل کا انتظار کرنا پڑے گا یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے پڑے گا. اور جو جلد از جلد ٹرائل کرنے کا حکم دیا ہے تو اگر یہ جج اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایکسپیڈیشیسلی ٹرائل ہونا ہے اور جلدی اس کا جو ہے وہ نتیجہ. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور سوال تھا تو اس کا کوئی جواب آیا، کوئی ریکارڈ اس حوالے سے پیش ہوا جب آنریبل جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے سوال کیا کہ جی کیس اسی دن لگا اور کتنے ایسے کیسز ہیں کہ ایک سال میں کتنے مقدمات ہیں جن کی جمعے کو 12 بجے سماعت ہوئی ہو، اسی دن فائل ہوا 9:30 بجے 11:30 بجے پر کیس کی سماعت ہو، حکومتی وکیل کو 30 منٹ دیے جائیں. تو اس پہ کوئی ریکارڈ پیش ہوا؟ دیکھیں ریکارڈ سارا وہ لے آئے ہیں رجسٹرار جو ہے لاہور ہائی کورٹ. اب ریکارڈ سارا جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہے، وہ آ چکا ہے. کیونکہ گورنمنٹ کی جو پوزیشن تھی وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے خلاف وہ کوئی بات کہیں. تو اٹارنی جنرل فار پاکستان نے تو یہ دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ ان کو لاہور ہائی کورٹ سے کوئی اعتراض نہیں ہے، تاہم وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا فیصلہ ہے یہ نظیر نہ بنے. تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ ریکارڈ آ چکا تھا اور تحریری حکم سے پہلے تک تو یہ خدشہ تھا کہ وہ اس حوالے سے کوئی اپنے تحریری حکم میں لکھ دیں، لیکن اب تحریری حکم آ چکا ہے
تو میرے خیال سے یہ چیپٹر بھی اب کلوز ہو چکا ہے. تاہم شہباز شریف کے لیے ایک بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے کہ ان کے باہر جانے کا راستہ جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ ہائی کورٹ کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اب راستہ ایک ہی ہے اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. حسن ایوب صاحب بہت شکریہ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ شرکت کرنے پہ اور یہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے حوالے سے. آج ناظرین پاکستان مسلم لیگ نواز کی مریم اورنگزیب صاحبہ اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن اس وقت پیدا ہو گئی جب رپورٹر جو جینون صحافی ہوتے ہیں جو فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں سے آگاہ بھی ہوتے ہیں اور بڑا انٹیلیجنٹ انہوں نے سوال کیا کہ میرا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کا پٹھا بیٹھ گیا ہے تو آپ کی کمپنی نے کتنا زیادہ منافع کمایا ہے اور آپ کے منافع کی کیا صورتحال ہے, ڈبل ہو گیا ہے کیا؟ انہوں نے سوال کیا اور آپ ایکسپریشنز بھی نوٹ کیجئے گا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کے. اور کل بھی ایک نون لیگ نے اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ بریفنگ رکھی ہوئی ہے ملک کے معاشی حالات پہ, لیکن ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ خود ایک فارمر فائنانس منسٹر ہیں اس سوال کو انہوں نے ہینڈل کس طرح سے کیا, آئیے دیکھتے ہیں. کینڈیڈیٹ کی باٹم لائن بھی بہتر ہے سننے میں, آپ اس کی تصدیق کریں کیا کاروبار میں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا آپ کا سمجھ؟ کینڈی لینڈ کا نفع یا نقصان بڑھ گیا ہے نہیں, اس کا اس سے ملک کی حالت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی, تو میں بتا دوں. جی ناظرین, اور جب آپ پروفٹس دیکھیں تو جتنی فائدہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کی کمپنی کو ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, اتنا تو شاید پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا. اور اب بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے کہ معاشی حالات خراب ہیں, لیکن ان کی معیشت اس حوالے سے ان کی کمپنی کی معیشت کافی زیادہ بہتر بھی ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.